ایک غزبے کے موقع پر غزبہ ذات کے موقع پر آپ وسلم جو ہے آپ ساتھ تھی جو ہے اس غزبے کے اندر جو ہے حضرت عائشہ اس زمانے میں ہلکی پھلکی ہوا کرتی تھی. آپ وسلم نے اس صحابی کو اس بات پر لگا دیا تھا کہ وہ حوضت عائشہ بیٹھا کرتی ہیں اس حوضت کو اونٹ پر رکھا کرو. اس دن یہ ہوا حضرت عائشہ جو ہے وہ ٹوائلٹ کے لیٹرین کے لیے جو ہے دور جاتی ہیں اور وہاں سے آپ واپس آتی دیکھتی ہیں میرا ہاتھ جو تھا جو میں کسی سے آیتن مان کر آیا تھا وہ کھو گیا ہے. دوبارہ ہاتھ لانے جاتی ہیں اور جب جاتی ہیں ادھر لوگوں ادھر جو ہے فوج کے کوچ کرنے کا وقت آ گیا تھا. فوج کوچ کرنے لگتی ہے اور جو ہے وہ حوضت جس میں عائشہ بیٹھا کرتی تھی اس حوضت کو اونٹ پر چڑھا جاتا ہے یہ سمجھ کے کہ عائشہ اس میں موجود ہے. حالانکہ عائشہ مجھ سے موجود نہیں تھی. عائشہ سے موجود نہیں تھی. عائشہ جو ہے وہ ہاتھ ڈھونڈنے کے لیے تھی جو ہے موجود نہیں تھی کیونکہ عائشہ چھوڑی بالکل ہلکی پھلکی لڑکی تھی. ان کو احساس لگا کہ یہ بات کسی بیٹھی ہوئی ہے مجھے اونٹ پر ڈال دیا گیا. تھوڑی دیر کے بعد عائشہ آتی ہیں دیکھتی ہیں پورا کافر روانہ ہو گیا ہے کوئی نہیں ہے. آپ عائشہ اسی جگہ پر جہاں ان کی اونٹنی تھی جہاں پہ وہاں آ کر بیٹھ جاتی ہیں اس خیال سے کہ نبی کو علم ہوگا آپ جو ہے کلاس کے لیے لوگ بھیجیں گے پھر مجھے یہاں سے لے جائیں گے. اس خیال سے وہاں بیٹھ جاتی ہیں. تھوڑی دیر میں صفوان معطل ہو وہاں سے آتے ہیں. ان کو اس کام پہ لگایا گیا تھا کہ تم پیچھے رہنا اگر کوئی سامان اس والے کو چھوٹ جاتا ہے اس کو لے کر کے آنا. اس کے لیے ان کو جو معمول کیا گیا تھا. کانچ ایسا ہی ہوتا ہے. صفوان معطل آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ عائشہ وہ وہاں بیٹھی ہوئی ہیں. وہ پہلے دیکھ چکے تھے ایسا دیکھ چکے تھے ویسے سمجھ گئے انا للہ پڑھتے ہیں یہ کیا ہوا. پھر اپنی اونٹنی بٹھاتے ہیں کہتے خود ہٹاتے ہیں کہتے اے عائشہ اے مومنوں کی ماں اے ہماری اماں چڑھ جائیے. عائشہ تو چڑھ جاتی ہیں اور پھر آپ صفوان معطل جو ہے آپ وسلم کے پاس پہنچاتے ہیں اور پھر یہ قافلہ مدینہ واپس آ جاتا ہے. اسی اسنا میں منافقین یہ خبر کو عام کر دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عائشہ جو ہے صفوان معطل کے ساتھ جو ہے برائی کرنے کیا ہے ان سے ان کا عشق چل رہا ہے محبت چل رہا ہے. ان پر الزام آ جاتا ہے بہتان لگایا جاتا ہے. ایسا وہ خبر نہیں ہے. 1 مہینے تک پورے مدینے کے اندر یہ خبر جو ہے گردش کر رہی ہے. آپ وسلم کو خبر ہو گئی ہے. آپ پریشان ہیں یا کیا معاملہ ہے آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں. آپ کو کچھ خبر نہیں آپ کو کچھ نہیں معلوم ہو پا رہا ہے. اب وہ صدیق بھی پریشان ہے لیکن ایسا خبر نہیں ہے. ایک ایسا کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیور کو دیکھا. آپ وسلم کا وہ تیور جو پہلے ہوا کرتا تھا وہ ابھی نہیں تھا. پیارے نبی کی محبت پہلے ہوا کرتی تھی وہ ابھی نہیں تھی. میں پریشان تھا کہ معاملہ کیا ہے. اسی طرح میں بیمار پڑ گئی تھی مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کیا معاملہ ہے. لیکن جو ایک دن جب کچھ اچھی ہوئی میں جو ٹوائلٹ کے لیے باہر نکلی تو میں جو ہے جا رہی تھی مجھے کہیں ٹھیس لگی میں گرنے لگی. اسی وقت جو ہے مستح کی ماں نے کہا کہ برا ہو مستح کا. کہا آپ کیوں برا کہہ رہی ہیں مستح کو کیوں برا کہہ رہی ہیں آپ کا بیٹا تو ہے. کہا تمہیں معلوم نہیں ہے. کہا کیا بات ہے. کہا تمہارے اوپر تہمت لگایا گیا ہے. اے عائشہ تمہیں تہمت لگایا گیا ہے. کہا تہمت کیسے تہمت. کہا ایسی سی بات ہے آپ کو نہیں معلوم ہے پورے مدینے کے شرکت یہ سفر کرنے کا ایسی بات ہے. اس کے بعد عائشہ گھر آتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے ایسا روتی ہے ان کا آنکھ سفید ہو جاتا ہے. ان کے آنکھ سے آنسو جو ہے آنسو خشک ہو جاتے ہیں سوکھ جاتے ہیں. بہت پریشانی کا عالم ہے. وہ سمجھتی ہے مجھے اجازت دیجیے میں اپنے ماں کے ہتری جاؤں. آپ اجازت دیتے ہیں اپنے گھر ماں کے گھر آ جاتے ہیں. اسی اثنا میں نبی پریشان ہے. ایک دن آتے ہیں کہتے ہیں اے عائشہ تم سے غلطی ہو گئی ہے استغفری. اے عائشہ استغفار کرو توبہ کو اللہ معاف کر دے گا. غلطی ہو گئی ہے. عائشہ مانتی ہیں اگر میں یہ کہوں گی کہ میں نے یہ غلطی کی ہے تو آپ مان لیں گے. اگر میں یہ کہوں گی کہ میں نے غلطی کہیں نہیں کیا ہے تو آپ نہیں مانیں گے. میں ایسی پریشانی کا معاملہ ہے میں کیا کہوں جو ہے جیسی معاملہ ہے یہ پریشانی کا معاملہ چل رہا ہے. عائشہ پریشان ہے ان کی ماں پریشان ہے باپ پریشان ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان
परेशान हैं। आप वसल्लम जो है आपकी बीवियों से दूसरी बीवियों से पूछते हैं, बताओ सही आयशा के बारे में क्या कहना है। वो आपकी बीवी कहती हैं, सौदा कहती है नहीं नहीं आयशा बुरी नहीं है। हाँ, इतना ये है कि छोटी बच्ची है, ये जो गाफिल है, बेखबर है, आटा गूंथ के छोड़ देती है तो वो आधा कौवा खा जाता है। बस ये बात है, वरना उसमें कोई बुराई नहीं, मैंने महसूस नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं देखा है। ये बात है। से आखिर में ये परेशानी चल रही थी। इसी अवस्था में एक वसल्लम आते हैं, चेहरे पे खुशी है, कहते हैं ए आयशा खुश हो जाओ, ऐसा तेरे लिए आसमान से बात की हुई है। अल्लाह ताला ने आसमान से लफाता है अल्लाह ने याद की है, इसमें बताया है कि वो लोग चार को लगाते हैं, वो लोग झूठे हैं, वो बदकार हैं, ऐसा पाक दामन है। आसमान की बात का ऐलान कर दिया गया है। आती है जब आत्मी उतरी मैं फिक्र पड़ी और मेरी माँ ने कहा आयशा नबी का शुक्रिया अदा करो। कहा मैं नबी का शुक्रिया नहीं अल्लाह का अदा करूंगा। उस अल्लाह ने मेरे लिए आसमान से बात का ऐलान किया है, आसमान से ऐलान किया है मैं बड़ी पाक दामन हूँ। आयशा फरमाती है मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आसमान से मेरी शान में आज उतरेगी। इतना ख्याल था कि वो नबी को ख्वाब आएगा, ख्वाब बताया जाएगा कि मैं ऐसी बुरी नहीं हूँ, मैंने कोई बुराई नहीं किया है, मैं पाक दामन हूँ, ख्वाब आएगा। लेकिन मुझे कोई इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। अल्लाह ताला आसमान से बरात का ऐलान करेगा, आसमान से कुरान की आयत उतरेगी, क़यामत तक आयत पढ़ी जाएगी, क़यामत तक ये पढ़ी जाएगी कि ऐसा पाक दामन है, ऐसा गाफिला है, ऐसा मोहसिना है, ऐसा इफ्फतबाज है। या इस बात पर मुझे उम्मीद नहीं थी। अल्लाह नाम से इमाम ज़मख़शरी फरमाते हैं कि और इमाम इब्न कसीर फरमाते हैं फरमाते हैं कि ये आयशा पर तहमत लगाना आयशा के लिए बुरा नहीं रहा, बल्कि खैरल्लाह उनके लिए खैर का बाइस रहा। इस तरह से आयशा की शान बुलंद हो गई, आयशा का मर्तबा बढ़ गया, आयशा की इज्जत बढ़ गई, क़यामत तक के लिए मोमिनों के दिल के अंदर जो हजमत बढ़ गई। इस आयशा की जो है इससे जो शान नहीं बढ़ी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि मलऊन फी दुनिया व आखिरह, कहा ऐसे वो लोग जिन्होंने आयशा पर तहमत लगाया है वो दुनिया के अंदर मलऊन है, आखिरत भी मलऊन रहेंगे। वो लोग जिन्होंने आयशा पर तहमत लगाया दुनिया में भी मलऊन है, आखिरत मलऊन रहेंगे। इस ताल्लुक से इमाम ज़मख़शरी फरमाते हैं, ये मुफस्सिर कुरान भी है, नहवी भी है, फरमाते हैं कि पूरे कुरान को पढ़ जाइए कि इस पूरे कुरान में इतनी सख्त वईद, इतनी ज़ज्र, इतना तौबीक़ किसी का नाज़िल नहीं हुआ है। न शिर्क करने वालों के ताल्लुक से, न चोरी करने वाले ताल्लुक से, न ज़िना के ताल्लुक से, जितनी सख्त वईद उन लोगों की नाज़िल हुई है जिन्होंने आयशा पर लगाया था। इतनी सख्त वही किस नाज़िल हुई है? कहते पूरा कुरान पढ़ जाइए, पूरे कुरान में जितनी तौबीक़, जितना जज्र, जितनी डांट फटकार, जितनी वईद उन लोगों के लिए है जो आयशा पर लगाया है, उतनी तौबीक़ किसी के लिए नहीं है। शिर्क करने वालों के लिए नहीं, शिर्क जो अल्लाह पर बहतान है उसके लिए भी नहीं है। झूठ बोलना, हकीकत करना या जो भी बुराइयां हैं किसी भी इस्यान के लिए सख्त वईदें नहीं है। ये आयशा की शान है, आयशा का मर्तबा है। इसके बावजूद आज कुछ ऐसे लोग हैं, नादान हैं, कम अकल लोग हैं, ये जाहिल हैं जो शियों के आइडियोलॉजी से मुतअस्सिर होकर के हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा पर तहमत लगाते हैं, उनके बारे में नाज़ेब अल्फाज कहते हैं नऊज़ बिल्लाह आयशा नबी की अच्छी बीवी नहीं थी। अस्तग़फिरुल्लाह कैसे कहते